خواجہ عمران نذیر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب بھی اس سے ملتا ہوں میں اس سے پیار سے ملتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت سے ملتا ہے، تو یہ انتہائی اعلیٰ شخصیت ہے، اور میں یقین کریں کہ اگر الیکشن میں میں ہار جاتا اور یہ جیت جاتے تو مجھے یہ ضرور تسلی ہوتی کہ انتہائی اچھا شخص جیتا ہے، کوئی غلط شخص جو ہے وہ جیت کر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یقیناً منتظر ہوں گے علی اعجاز صاحب کی باتوں کے۔ فنکار کی ساری زندگی کی کمائی، یقین کریں فنکار وہ چیز ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جنازہ میت پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ آتا ہے اسٹیج پر اور آپ کو ہنسا کر چلا جاتا ہے، خود رو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ہنسا کر جاتا ہے۔ فنکار بہت حساس ہوتے ہیں۔ میری آپ بچوں سے تمام سے درخواست ہے اور پیرنٹ سے کہ ایک مرتبہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہوں اور علی اعجاز صاحب کے لیے کھڑے ہو کر کلیپ کریں۔ بالکل بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یقین کر لیں کہ قومیں، نیشنز عزت دینے سے بنتی ہیں۔ جب آپ عزت کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کی ذات وہ عزت آپ کو لوٹاتی ہے۔ آج آپ نے علی اعجاز صاحب کو عزت دی ہے، اللہ کی ذات آپ تمام کو یہ عزت انشاءاللہ تعالیٰ سود سمیت لوٹائے گی، نفع سمیت لوٹائے گی۔ اور میں جاتے جاتے صرف اتنا عرض کروں گا اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ مایوسی اللہ کی ذات نے بھی کہا ہے کہ گناہ ہے۔ حکومتیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں بنتی ہیں چلے جاتی ہیں، سدا بادشاہی کسی کی نہیں رہتی، صرف ایک ذات کی بادشاہی رہتی ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اور اسی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرنے کے لیے بنا ہے۔ صرف ضرورت اتنی سی بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں۔ میں ابھی سری لنکا گیا تھا، جا کر جب میں وہاں پہنچا تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یار مجھے شہباز شریف صاحب نے یہ سری لنکا میں کیوں بھیج دیا ہے؟ مجھے بھیجنا تھا تو کسی بڑے ملک میں بھیجتے، جا کے میں دیکھتا وہاں ہیلتھ سیکٹر کیسا ہے۔ تو ایک دن جب میں وہاں کے ہسپتالوں میں گیا، میں نے ہاسپٹلز دیکھے تو میں نے کہا یار ہمارے تو ہسپتال اس سے بڑے اچھے ہیں، یہ گندے گندے سے ہسپتالوں میں ہمیں بھیج دیا ہے، ہمارے ہسپتال تو اس سے بہت اچھے ہیں۔ پھر دوسرے دن انہوں نے مجھے اپنی دوسری فیسلٹیز جو ہیں وہ دکھائیں تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ان کے پروفیسر سے ملا، بڑی معذرت سے کہتا ہوں ہمارے پروفیسر تو الحمدللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ کوئی دور دور تک میچ نہیں تھا ان کے ساتھ۔ جب تیسرے دن انہوں نے مجھے ایک پریزنٹیشن دی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تمام تر بہترین بلڈنگز کے باوجود، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، نئی بھی ہیں پرانی بھی ہیں، تمام تر بہترین ڈاکٹرز پروفیسرز کے باوجود ہمارا ہیلتھ سیکٹر سری لنکا سے آج بھی پیچھے ہے۔ بڑی عجیب بات میں آپ سے جو ہے وہ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں آج بھی 1 ماہ تک ہوتے ہوتے بہت سارے بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج بھی 5 سال تک کی عمر کو بچے جو ہیں ان میں سے ایک تعداد جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی بدقسمتی سے پولیو ختم نہیں ہو پا رہا، اور سری لنکا جیسے ملک میں یہ تمام چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو جب میں نے چیک کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ حیران ہو گئے۔ انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا، جس کو میں اپنے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق یونس بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے جو لفظ کہے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے حالات کے مطابق بیان کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر جس کو جتنا کام دیا جائے کہ 9 سے 5 تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کر کے جاتا ہے، وہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وہاں کمٹمنٹ نام کی چیز آج بھی زندہ ہے۔ وہاں کوئی YDA نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹروں کی ایسوسیشن نہیں ہے، وہاں کوئی نرسوں کی ایسوسیشن نہیں ہے، وہاں کوئی ہڑتالیں نہیں کرتا، وہاں کوئی دھرنے نہیں دیتا۔ تو یہ وہ ایک وجہ ہے جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو ان سے علیحدہ اور ممتاز بناتی ہے۔ مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے بچوں کہ آپ ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، جو مرضی بنیں، سب سے پہلے مسلمان بنیں اور اس کے بعد پاکستانی بنیں، اور اپنے دل میں اپنے ملک کا درد رکھ کر بنیں، اور اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اس ملک کے لیے خیر مانگیں، اپنے والدین کے لیے خیر مانگیں، کیونکہ یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے، اور خدا نخواستہ
اگر یہ ملک نہ ہوتا تو آج بچوں پتہ نہیں آپ کسی ہندو کی دکان پر کام کر رہے ہوتے، میں آج پتہ نہیں کہاں کوئی برتن مانجنے کا کام کر رہا ہوتا، آج اس طرح یہ کوٹ سوٹ پہن کر یہاں آپ کے سامنے منسٹر بن کرنا کھڑا ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے بعد اس ملک کی مٹی کے صدقے ہے۔ ہم سب کو اپنے اس ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سب سے بڑا کام اس ملک کے لیے کرنا ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرے بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ وہ ساتھی ہیں، مجھے اب دیکھ کر علی بھائی کو ایک بات یاد آ گئی کہ میں ابھی جو دھماکے ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں تو مجھ سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی، ہماری پولیس والوں کی ناکامی تو نہیں؟ تو مجھے یہ کہنا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ جب پولیس کے جوان، پولیس کے افسران اور پولیس کے سپاہی جب اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا ہوا، کیپٹن مبین جیسے 2.5 سال کی بچی اور کتنے بچے چھوٹے معصوم بچے روتے ہوئے وہ چھوڑ گئے اور چلے گئے، جب ایک پولیس کا ہمارا جوان اپنی جان دے دیتا ہے تو اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہوتی، جان کے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سینے سے لگانا چاہیے اور شہید کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہم سیکھ جائیں گے ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا تو ہمارے معاشرے میں ترقی آ جائے گی۔ ہم ایک دوسرے کے شکر گزار نہیں ہوتے، ہم اپنے اپنے گروبانوں میں نہیں جانتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ فلاں شخص نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اس سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ تو سب کو اپنا اپنا سوچنا چاہیے کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر بچوں ڈیلی کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ضرور کریں کہ جس کے کرنے سے آپ کو لگے کہ میں نے اپنے ملک کا بھلا کیا ہے۔ آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں اگر کوئی بچہ یا بچی ایسی ہے جو اسکول نہیں جاتا، پیسے نہیں ہیں والدین کے پاس نہیں بھیجتے، آپ گھر جو اسکول سے سیکھ کر آتے ہیں 10 منٹ لگائیں روزانہ اس کے ساتھ، اور کم از کم اس کو ABC یا الف ب پہ لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ اس سے بڑی نیکی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے جو آپ اپنے ملک کے لیے کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس ملک نے قائم رہنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔